اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 21ویں نشست ہے۔ ہم سورہ طارق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ 86 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، اور ہم اس سورہ کا انشاءاللہ آج مکمل مطالعہ کریں گے۔ اس کی آیات 17 آیات ہیں، 1 تا 17 آیات کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ آسمان گواہی دیتا ہے اور رات میں آنے والے بھی، اور تم کیا سمجھے کہ رات میں آنے والے کیا ہے؟ چمکتے تارے یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ مانوس الفاظ دیکھ لیجئے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ السماء کا لفظ ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ طارق ہمارے ہاں نام استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ اور اسی طرح نجم کا لفظ ہے ستارے کے معنی میں، اس سے آپ واقف ہیں۔ ثاقب کا لفظ بھی ہماری زبان میں نام رکھا جاتا ہے بعض اوقات، تو اس سے آپ واقف ہیں۔ نفس کے لفظ سے آپ واقف ہیں، حافظ کے لفظ سے آپ واقف ہیں۔ تو کئی الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھیے گا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نگہبان کا مقرر ہوتا ہے۔ نگہبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یا وہ چیز جو آپ کی نگرانی کر رہی ہو، آپ کو دیکھ رہی ہو، آپ پر نظر رکھے ہوئے ہو، تو اس کے لیے ہم چوکیدار یا نگہبان یا اس نوعیت کے کوئی مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حافظ کا ترجمہ نگہبان کیا گیا ہے۔ مفہوم کی طرف پڑھتے ہیں۔ آسمان گواہی دیتا ہے اور رات میں آنے والے بھی، اور تم کیا سمجھے کہ رات میں آنے والے کیا ہیں؟ چمکتے تارے یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ مفہوم دیکھ لیجئے جو استاذ نے اس پر نوٹ لکھا ہے۔ نوٹ یہ ہے کہ اصل الفاظ ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ ان میں لام کے بجائے لما اشباع کے اصول پر محض آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو اس میں کوئی فنی نوعیت کی ظاہر ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو عربی زبان کے لوگ ہی اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تاہم ایک بات جو اس سے واضح ہوتی ہے وہ یہ واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید جہاں اس کا فہم ہمارے لیے مقدم ہے اور ہم اس کو فہم کے پہلو سے دیکھتے ہیں، وہ اسی طرح زبان و بیان کا بھی ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس جیسی خوبصورت زبان یا اس جیسا اسلوب اب تک عربی زبان کو برسوں، صدیاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت بیت چکا ہوا ہے، اور قرآن مجید کو نازل ہوئے بھی کم و بیش 1400-1500 سال گزر چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کم سے کم وہ لوگ جو عربی زبان کو جانتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے جو آج تک کسی انسان کی طرف سے صادر نہیں ہو سکا، کوئی انسان اس کو تخلیق کر نہیں سکا۔ اس طرح کا کوئی کلام انسانوں کی دنیا میں اس کے علاوہ کہیں اور دیکھا نہیں گیا۔ تو یہ ایک طرح سے پوری دنیا کی شہادت ہے، ان لوگوں کی بھی ایک اعتبار سے جو لوگ اسلام پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ بھی جو اسلام کو تسلیم کرتے ہیں لیکن زبان کے پہلوؤں کو اور اس طرح کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو اس میں بھی قرآن مجید ان چیزوں کا جہاں اہتمام کرتا ہے وہاں آہنگ کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ جہاں اصل مدعا اور مقصود تو اصل میں اس کا مفہوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ردم ہے، جو اس کا آہنگ ہے، تاکہ جو گفتگو ہے، جو بات ہے، جو جملہ ہے، وہ لوگوں پر پر اثر ہو سکے۔ لوگ ایک طریقے سے جہاں اس کا مفہوم لیں، وہاں اس جملے کی، اس بات کی، اس لفظی آہنگ کی تاثیر بھی ان کے اندر داخل ہو۔
آیت میں جن نگہبانوں کا ذکر ہے وہ اس لیے مقرر کیے گئے ہیں، یہ اس کا مفہوم آ گیا ہے، آیت میں جن نگہبانوں کا ذکر ہے وہ اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ ایک یوم الحساب آنے والا ہے جس میں ہر شخص کا علم و عمل محاسبے کے لیے پیش کیا جائے گا، یعنی حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، ایک عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آسمان کو دیکھنا چاہیے، یعنی اس آسمان کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے جس کا محکم نظام انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح تاروں کو دیکھنا چاہیے جن کی نگاہیں ہر وقت اس پر لگی رہتی ہیں، کس کی مجال ہے کہ ان کی نگرانی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ خدا کے پہرے دار ہیں جو کبھی نہیں سوتے۔ انسان غور کرے تو یہ عظیم الشان انتظام گواہی دے رہا ہے کہ خدا کے لیے ذرا مشکل نہیں ہے کہ وہ ہر جان پر ایک نگہبان مقرر کر دے جو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتا رہے۔ لہٰذا ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ نہ دنیا کوئی بے رائی کا غلہ ہے، یعنی بے رائی کا غلہ کہتے ہیں جو ریوڑ بکریوں کا یا بھینسوں کا یا گایوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے اس کے لیے گلے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو اس کی نگرانی کے لیے انسان مقرر ہوتا ہے جو ان کو ہانک کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے، اس کو رائی کہتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ اس گلے کا، وہ اس ریوڑ کا نگہبان ہوتا ہے۔ وہی اسی کے اشارے پر جو ریوڑ ہے وہ ایک طرف کو جاتا ہے پھر دوسری طرف کو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے رائی کا غلہ ہے، یہ ایک ایسا ریوڑ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا ریوڑ ہے یا ایسا غلہ ہے جس کا کوئی رائی نہیں ہے، جس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، بلکہ پروردگار اس کا رائی ہے، اس کا نگہبان ہے، اور وہ اس کی ایک ایک حرکت کو، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پوری کائنات اس کی نگرانی کے اندر موجود ہے۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک شتر بے مہار اور اس نوعیت کی کوئی چیز ہے جس کو انسان بنا دیا گیا ہے، اور نہ انسان کو اس میں شتر بے مہار بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ شتر بے مہار کا مطلب یہ ہوتا ہے، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، مہار کہتے ہیں اس لگام کو جو اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر لگائی جاتی ہے جس سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو شتر بے مہار کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا اونٹ جس کی مہار چھوڑ دی گئی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ عربی زبان کے پس منظر کا محاورہ ہے، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے پس منظر میں ایک ایسی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اونٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس کی مہار کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ آوارہ طریقے سے پھرتا ہے، کبھی جنگلوں میں جائے گا، کبھی کھیتوں میں جائے گا، کھلیانوں میں جائے گا۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جس میں اس کو خود کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے کدھر نہیں جا رہا۔ تو یہ صورت انسان کی نہیں ہے، یعنی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جس طرح بعض اوقات اونٹ شتر بے مہار بن جاتا ہے تو اس طرح انسان کو اس کیفیت میں نہیں چھوڑا گیا۔ یعنی دو مثالیں استاذ نے یہاں بیان کی ہیں بات کی تفہیم کے لیے۔ ایک یہ کہ یہ دنیا جو ہے یہ بے رائی کا غلہ نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر جو انسان موجود ہے اس کو شتر بے مہار کی طریقے سے چھوڑ نہیں دیا گیا۔ اس کے لیے ایک یوم الحساب لازماً آنا ہے جس کے احتساب سے کوئی بھی خود کو بچا نہ سکے گا۔ تو یہ متن، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ بالکل واضح بات ہے، اس کی کچھ مزید تفہیم ہم آخری حصے میں اس پر بات کریں گے، اور اس موقع پر اگر کوئی سوال بھی ہوں گے تو اس میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ وَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ اچھا، تو انسان ذرا یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس کا پروردگار اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو یقیناً وہ اسے لوٹا بھی سکتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اسی کیفیت میں واپس بھی لا سکتا ہے۔ اس دن جب دلوں کے بھید پرکھے جائیں گے، اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ متن میں آپ دیکھ لیجئے، ینظر کے الفاظ ہیں، اس میں مشاہدے کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے، نظارے کے حوالے سے
ہماری زبان میں یہ الفاظ یا یہ روٹ موجود ہے. انسان کا لفظ ہے، اسی طرح خلقہ کا لفظ ہے، پھر خلقہ کا لفظ ہے، ماں کا لفظ ہے، یخرجو کا لفظ ہے جس کا مطلب آپ جانتے ہیں نکال، اخراج، جس طرح کہ ہماری زبان میں خارج ہونا، اخراج ہونا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قادر کا لفظ ہے، رجع کا لفظ ہے یعنی رجوع کرنا، لوٹنا، اس معنی میں ہم اپنی زبان میں ان الفاظ کو دیکھتے ہیں. یوم کا لفظ ہے، اسی طرح قوت کا لفظ ہے، ناصر کا لفظ ہے، مددگار کے معنوں میں ہم اس لفظ سے واقف ہیں. یہ عربی زبان کے کچھ مانوس الفاظ آپ کے سامنے آ گئے، اور آپ ہر دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر، قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری زبان اردو زبان ہے، اور اردو زبان کے اندر متعدد الفاظ ایسے ہیں جو قرآن مجید کے اندر بھی ان کے روٹ یا ان کے سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس سے ہماری ایک مناسبت بہتر ہوتی ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو اس میں دوسری طرف دیکھیے کہ کوئی کیا ایسی چیز ہے جو بھید کہتے ہیں، دلوں کے بھید کہتے ہیں راز کو، یعنی دل کے اندر کی بات کے لیے بھید کا لفظ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ متن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد اس کا مفہوم دیکھتے ہیں. اچھا تو انسان ذرا یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. یہاں استاد کا نوٹ دیکھ لیجئے، وہ لکھتے ہیں کہ لفظ انسان اگرچہ عام ہے لیکن روح سخن قریش کے انہی سرداروں کی طرف ہے جو سورہ کے مخاطب ہیں. اصل میں جب انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ بار بار جب استاذ یہ بات استعمال کرتے ہیں کہ روح سخن کدھر ہے، یعنی بعض اوقات بات تو عام ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اصل مخاطب، اصل ٹارگٹ ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو سامنے کھڑے ہوئے موجود ہیں. تو چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلام جاری ہوا ہے اور وہ کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے اس کلام کو ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس صورتحال میں اصل مخاطب تو وہی ہوں گے. لیکن یہ آیت بالبداہت واضح ہے، ہر لحاظ سے واضح ہے کہ یہ آیت محض ان تک رک نہیں گئی بلکہ آگے انسانوں تک بھی پھیل گئی ہے کہ اچھا تو انسان ذرا یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. آیت خود بتاتی ہے کہ اس کا تعلق ان کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن باقی انسانیت کے ساتھ بھی اسی طریقے سے موجود ہے، کیونکہ یہ ایک مشترک چیز ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ وابستہ ہے. اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے اس کا پروردگار اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو یقیناً وہ اسے لوٹا بھی سکتا ہے. اس پر جو نوٹ ہے وہ دیکھ لیجئے استاد گرامی کا، یعنی اس طرح ایک حقیر سے پانی سے پیدا کر سکتا ہے. حقیر پانی یعنی ایک بالکل ناپائیدار، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو یقیناً لوٹا بھی سکتا ہے. استاذ امام یعنی مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں اپنی تفسیر تدبر قرآن میں کہ یہ پانی نہ کوئی جوہر نایاب ہے اور نہ یہ کسی ایسی ولایت سے آتا ہے جو خدا کی خدائی کے حدود سے باہر ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص پانی ہے، خاص نایاب ہے، بلکہ ایک عام پانی ہے، اور نہ یہ کسی ایسی ولایت سے آتا ہے، یعنی کسی چلہ کشی سے یا کوئی خاص کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کی اپنی اکتساب کے نتیجے میں اس کو کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں یا کوئی ولایت حاصل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ کرشمہ دکھا پاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان ہی کی ریڑھ اور اس کی چھاتیوں کے بیچ سے اچھلتا ہے اور قدرت اس کو اپنے سانچے میں جس شکل و صورت میں چاہتی ہے ڈھالتی ہے اور پھر اس کو بطن مادر سے باہر لاتی ہے. اس کی ذرا حقیقت کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں. استاذ نے جس طریقے سے بیان کیا اور مولانا اصلاحی نے جس طریقے سے بیان کیا، اس سے ایک حقیقت آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ اس پانی کی کیا حقیقت ہے. یعنی پانی سے مراد ہماری کیا حقیقت ہے، ہم انسانوں کی کیا حقیقت ہے. ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک پانی کی حقیر پانی کی بوند سے بنے ہوئے ہیں. تو اس کو بعض اوقات جب ہم بار بار یہ بات سنتے ہیں اور بار بار اس کا قرآن مجید میں بھی اعادہ ہوتا ہے، لوگ بھی ہمیں بتاتے ہیں، ہم خود بھی اس سے واقف ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے واقف ہونے کے باوجود وہ حقیر ہونا، وہ کمتر ہونا، وہ انتہائی آخری درجے پر ہونا، اس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے
کہ جب کوئی چیز بار بار بیان کر دی جائے، ہر شخص اس کو بیان کر رہا ہو، قرآن و حدیث اس کا ذکر کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر، اور خود بھی ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اس چیز سے کتنی زبردست چیز بنے ہوئے ہیں، تو پھر وہ اس کی جو اس کا حقیر ہونے کا پہلو ہے، یا اس کی کم تری کا پہلو ہے، یا اس کے غلیظ ہونے کا پہلو ہے، وہ ہمارے لیے اتنا نمایاں نہیں رہتا۔ تو اس لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا نہ لگے، لیکن میں ایک مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ اس کو سمجھیے، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن مجید نے کیوں یہ بات کہی ہے، اس حقارت کو، اس حقیر ہونے کو کیوں بیان کیا ہے، اس کی جو ایک طریقے سے ذلت کی آخری جگہ والی جگہ ہے اس کو کیوں بیان کیا ہے۔ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ انسان یہ جان لے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا ہے، اس کو میں سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اور یہ دیکھیے کہ کتنے ہم جکڑے ہوتے ہیں ان چیزوں میں، کہ مجھے بھی جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں اس کو کہنے کے لیے ایک تمہید بنانی پڑی، کچھ ابتدائی جملے بولنے پڑے۔ تو اصل میں اس کے حقیر ہونے کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ کیسے؟ ایسے سمجھنا چاہیے کہ ایک انسان، اس کی نوعیت، اس قطرے کی انسانی وجود جس سے تخلیق پاتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی نوعیت یہ ہے کہ جیسے کہ ایک انسان اپنے تھوک کو زمین پر ڈال دے، وہ قطرہ ہے۔ جیسے کہ انسان اپنے آگے سے پانی کا کوئی قطرہ نکال دے، جیسے انسان اپنی پشت سے غلاظت کا کوئی قطرہ نکال دے، وہ غلیظ قطرے اللہ تعالیٰ نے اس نوعیت کے غلیظ قطروں کو تبدیل کر دیا ہے انسانی صورت میں۔ تو یہ ہے ہماری حقیقت، یعنی یہ ہماری حقیقت ہے کہ انتہائی ہمارے وجود سے نکلنے والے انتہائی ایک غلیظ، ایک سمپل پانی کے قطرے کو اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پر پہنچایا ہے، کس سطح پر پہنچایا ہے، کہ اس کو عقل دیا، شعور دیا، اپنے دین اس کے لیے ایک طریقے سے مختص کیا، پھر اس کے لیے جنت کا اہتمام کیا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ رفعت تو دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن انسان کو خود اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس کی حیثیت کتنی کم تر ہے، اور اس پانی کو، اس ذرے کو کس طرح اس نے عظیم الشان شخصیت کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس کا ادراک آپ کو اپنی جو کہتری ہے، اپنی کم تری ہے، اپنا چھوٹا ہونا، اس کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ ان چیزوں کو مثال کے طور پر لے کر آئیں گے جن کو آپ فی الواقع برا سمجھتے ہیں، جن کو آپ فی الواقع غلیظ سمجھتے ہیں۔ ان سے جب آپ اٹھتے ہیں، اپنے آپ کو میں محسوس کرتا ہوں، آپ محسوس کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کس جگہ سے کھڑے ہوئے اور کس جگہ پر لے کر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے ہی کہ ایک حقیر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم چیز بنا دیا، یہ پہلو تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی وہ حقیر چیز محض یہ نہیں ہے کہ ہمارا بال ہو، وہ حقیر چیز محض یہ نہیں ہے کہ انسان کے وجود کا کوئی ٹکڑا ہو، بلکہ اس سے بھی حقیر نوعیت کی چیز ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ تھوڑی سی تفصیل کر دی ہے، تاکہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے وجود کے اندر، ہمارے شعور کے اندر وہ شعور پوری قوت کے ساتھ پختہ ہو جائے کہ پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کا ادراک کر لیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت کا ادراک نہیں کرتے، اس وقت تک وہ سرکشی کا جو ایک ڈنڈا ہے وہ ہماری گردن کے اندر پیوست رہتا ہے، اور ہم پھر اللہ کے آگے بھی اکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے آگے بھی اکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اصل چہرہ دکھایا ہے ان لوگوں کو جو حق کے آگے، اللہ کے پیغمبر کے آگے، اللہ کے فرستادہ کے آگے، جو ایک طریقے سے اللہ کا نمائندہ بن کر ان کے سامنے آیا ہے، ان کے آگے اکڑ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور بات بھی کس چیز کی ہے؟ جو انہی کے فائدے کی بات ہے۔ یہ سچویشن ہے، یہ سچویشن جب پیدا ہو جائے انسان کے سامنے، یا انسان اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے، تو اسے اسی سطح پر، اسی حقارت والی جگہ سے، اسی حقیر جگہ سے اس کو بتانا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اور اس کا حق پروردگار کو ہے کہ وہ ہمیں ہر بات سے باخبر کرے اور وہ بتائے کہ ہماری ابتدا کیا تھی اور ہماری انتہا کیا ہوگی۔ 18 نمبر دیکھتے ہیں کہ اس دن جب دلوں کے بھید پرکھے جائیں گے، اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ اس کا نوٹ ہے، یعنی جب اعمال کے ساتھ ان کے پیچھے دلوں میں چھپا ہوا اخلاص بھی پرکھا جائے گا،
اور نیتوں کا فساد بھی۔ جب یہ صورت ہوگی تو اس وقت ظاہر ہے کہ یعنی یہاں تو پرکھا تو سب کچھ جا رہا ہے، اخلاص بھی دیکھا جا رہا ہے، نیتیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت ان کے لحاظ سے کوئی محاسبہ نہیں ہو رہا، اس وقت ان کے لحاظ سے کوئی سزا یا جزا نہیں دی جا رہی۔ نیتیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس کو کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے محاسبے کو، ان کے حساب کو، ان کے احتساب کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر رکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ پھر یہی نہیں، آسمان گواہی دیتا ہے، بارش برسانے والا، اور زمین گواہی دیتی ہے پھٹ جانے والی، کہ ہماری یہ بات ایک دو ٹوک بات ہے، یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ ایک چال چل رہے ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، اس لیے ان منکروں کو چھوڑ دو اے پیغمبر، انہیں بس ذرا دیر کے لیے چھوڑ دو۔ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مانوس الفاظ ہماری زبان کے لحاظ سے کون کون سے ہیں۔ ایک سما کا لفظ، اس سے آپ واقف ہیں، ذات کے لفظ اگرچہ یہ اس ذات میں استعمال نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن والا کے مفہوم میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح عرض کا لفظ ہے، پھر قول کا لفظ ہے، پھر اسی طرح فصل کا لفظ ہے، وہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے مفہوم میں، اور اسی طرح قید کا لفظ ہے جو چال کے مفہوم میں بعض اوقات ہمارے ہاں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور کافرین کفر سے ہے، اور امحال اس سے بھی آپ واقف ہیں، ہماری زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ پھر یہی نہیں، اور اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے اپنے لیے مشکل کی صورت پیدا کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی الفاظ نہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ چال چلنا اصل میں ہماری زبان میں کیسے آیا ہے؟ چال چلنا ایک شطرنج کا ایک کھیل ہے۔ شطرنج کا کھیل کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مہرے کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں چال، چال چلنا۔ چال تو اصل میں چلنے کو کہتے ہیں، اور شطرنج کے مہرے کے اوپر اصل میں مختلف دونوں اطراف میں بادشاہوں کی فوجیں موجود ہوتی ہیں، جن کے جس فوج کے سپاہی یا بادشاہ بذات خود وہ چالیں چل رہے ہوتے ہیں، یعنی اسٹیپ فارورڈ لے رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات پیچھے بھی ہٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ چال استعمال ہوتا ہے، جس کا مقصد اصل میں دوسرے کو مات دینا ہوتا ہے، اور جس کو دوسرے کو دھوکہ دے کے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے شکست دینی ہوتی ہے، اس کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی سے پھر لفظ کے اندر اصل میں اسی طرح کے پس منظر ہوتے ہیں، جس کے وجہ سے ان الفاظ کے اندر یا محاوروں کے اندر وہ مفہوم آ جاتا ہے، جس کو پھر ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں اور سارے کے سارا مدعا اس لفظ کا جو ہے یا اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چال چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، تو یہ اب اس چال کے پیچھے سے وہ شطرنج کی کھیل اور اس طرح کا سارا جو پس منظر ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ محاورہ بطور محاورہ اب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی محاورہ کیسے پس منظر سے اٹھتا ہے، اور اس کو اس پیچھے تک نہیں لے کے جانا چاہیے، بلکہ اس نے اس سفر کو کرنے کے بعد جو مفہوم حاصل کر لیا ہے بس ہمیں اسی پر اکتفا کرنی چاہیے۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر مشکل ہو آپ کے لیے۔ پھر یہی نہیں، آسمان گواہی دیتا ہے بارش برسانے والا، اور زمین گواہی دیتی ہے پھٹ جانے والی، کہ ہماری یہ بات ایک دو ٹوک بات ہے۔ استاد نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ دو ٹوک ہے، لیکن وہ بالعموم چونکہ یہ ٹوک ہی استعمال ہونے لگ گیا ہے، تو اس لیے جب ٹوک ہم بولتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں قرابت محسوس ہوتی ہے۔
تو اس لیے بالعموم میرا خیال ہے کہ وہ بھی یا زیادہ تر جو اہل ادب ہے وہ اس کو دو ٹوک ہی پڑھتے ہیں۔ ہماری یہ بات ایک دو ٹوک بات ہے۔ اس میں جو نوٹ ہے 19 نمبر وہ دیکھ لیجئے۔ اصل الفاظ ہیں والارض ذات الصدع، صدع کے معنی پھٹنے کے۔ یہ اس حالت کی تعبیر ہے جب بارش سے زمین کے مسامات کھل جاتے ہیں اور وہ پانی جذب کر کے پھول پودوں سے لہلہا اٹھتی ہے۔ یعنی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے زمین پر، جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے اندر ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں، ان سے وہ ایک طرح سے پوری طرح پانی کو پورا جذب کر لیتی ہے، اور جذب کر کے پھر درختوں کو، پودوں کو وہ پانی ان سے وہ سیراب کرتی ہے۔ پھر یہی نہیں، آسمان گواہی دیتا ہے بارش برسانے والا، اور زمین گواہی دیتی ہے پھٹ جانے والی۔ یہی نہیں کیوں بریکٹ لگائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں وہ ایک بات آ گئی، اوپر جو گواہی دی گئی تھی وہ دی گئی تھی آسمان کی، اور اس کے بعد طارق کی گواہی دی گئی تھی، اور یعنی شہادت دی گئی تھی انسان کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد پھر یہی نہیں، یعنی صرف آسمان اور طارق ہی گواہی نہیں دیتے، یعنی وہ جو ستارے ہیں وہی گواہی نہیں دیتے، بلکہ آسمان جو برساتا ہے بارش اس کی بھی گواہی ہے، اور زمین کی بھی گواہی ہے جب وہ پھٹ جاتی ہے، یعنی پھٹ کر اس کے اندر سیرابی ہوتی ہے، اور سیرابی کے بعد وہ دنیا کو ایک طرح سے نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو بھی گواہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس بریکٹ نے آپ کو بالکل متصل کر دیا اوپر والی بات کے ساتھ، یعنی جہاں سے سورہ کا آغاز ہوا تھا۔ پھر یہی نہیں، آسمان گواہی دیتا ہے بارش برسانے والا، یعنی یہ پہلے دو چیزوں کی گواہی پیش کی گئی اور اب دو چیزوں کی گواہی پیش کی گئی۔ کس بات پر؟ کہ یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ ایک چال چل رہے ہیں، یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے۔ اس پر نوٹ دیکھیے گا، 20 نمبر نوٹ ہے۔ اوپر انسان کی خلقت سے جزا و سزا پر استدلال کیا گیا ہے، یعنی جس میں پانی کی بوند کا حوالہ دیا ہے، یہ اب اسی دعوے پر ایک آفاقی دلیل پیش فرمائی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس سے پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ انسان کے سامنے قرآن مجید بھی اور انسان کے اپنے سامنے بھی جو حقائق ارد گرد میں موجود ہوتے ہیں وہ دو ہی طرح کے دلائل سامنے آتے ہیں انسان کے۔ ایک اس کے انفس کے دلائل ہیں، یعنی اس کے اندر کے دلائل ہیں جن سے وہ اندرونی وجود کے لحاظ سے واقف ہوتا ہے، اور ایک اس کے خارج کے دلائل ہیں جو خارج سے جن چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے مشاہدے سے، اپنے محسوسات سے، اور اپنے جو اسی طرح حساسیت سے مختلف چیزوں کو جو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے وہ دلائل حاصل کرتا ہے۔ اس میں زمین، آسمان اور تمام اس نوعیت کی چیزیں، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر وہ آفاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آفاق اصل میں اوپر کے لیے، اوپر کی جگہ کے لیے یا آسمانوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد بحیثیت مجموعی پوری کائنات ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یعنی وہ دلائل بھی جن سے ہم اندرونی طور پر واقف ہیں یا فرد اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں واقف ہوتا ہے، اور وہ بھی جو اصل میں اس کے خارج سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو جو ابتدائی دلیل ہے، اس سے پہلے جو دلیل دی گئی، یعنی سب سے پہلے جو دلائل دیے گئے وہ آفاق کے دلائل تھے۔ پھر ایک جو دوسری دلیل دی گئی نطفے کی، پانی کی، وہ ایک طریقے سے انسان کے اپنے وجود سے پھوٹی ہوئی دلیل ہے جس سے وہ براہ راست واقف ہے، تو دوسری وہ دلیل ہے، اور اس کے بعد پھر آفاق کی دلیل دے دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان کی بارش سے جس طرح زمین کے بطن میں چھپا ہوا سبزہ جی اٹھتا ہے، بطن یعنی پیٹ میں چھپا ہوا سبزہ جی اٹھتا ہے اور اس کے شگوفوں سے نکل کر لہلہانے لگتا ہے۔ شگوفے کہتے ہیں کہ وہ جو نئے نئے پتے پھول کھلتے ہیں پودے کے اوپر، شگوفوں سے نکل کر لہلہانے لگتا ہے۔ قیامت کے دن جب خدا کا حکم ہوگا تو اس میں دفن مردے بھی اسی طرح جی اٹھیں گے، یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ٹنڈ منڈ خزاں کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، تو جب بہار آتی ہے تو اس سے پہلے بعض اوقات بعض درختوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل خالی ہوتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان میں کوئی جان ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ایک خاص موسم آتا ہے، فوار پڑتی ہے، بارش آتی ہے، اور اس کے بعد وہی ٹنڈ منڈ درخت جو ہے وہی اس طریقے سے بالکل خستہ حال درخت جی اٹھتا ہے، اور اس کے اندر نئے نئے، یعنی
ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ایک کرشمہ ہوتا ہے کہ بالکل ایک کچھ بھی نہیں تھا اس کے اوپر، اور یک بیک کچھ عرصے کے اندر اس کے اندر پورے پھل نکل آئے ہیں، شگوفے نکل آئے ہیں، پھول نکل آئے ہیں، اور جن سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس کو بھی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں دفن مردے بھی، تو یہی معاملہ زمین کے ساتھ ہوگا کہ زمین کے اندر سے بھی جب انسان نکلیں گے تو ایسے ہی نکلیں گے جیسے درختوں کے اوپر سے شگوفے نکلتے ہیں، پودوں کے اوپر سے پھل اور شگوفے نکلتے ہیں۔ موت کے بعد زندگی کا یہ مشاہدہ تم ہر روز کرتے ہو، یعنی ہر روز ہم اس بات کا درختوں کی صورت میں کہ پہلے موت آ جاتی ہے اور پھر زندگی آ جاتی ہے، چٹیل زمین ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی رویدگی نہیں ہوتی، کوئی گھاس کا کوئی سبزے کا نشان نہیں ہوتا، بارش ہوتی ہے تو یکدم سبزہ اس چٹیل زمین کے اوپر سے سبزہ نکل آتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے بارے میں قرآن کا دعویٰ بھی ایک قول فیصل ہے، یعنی بالکل فیصلہ کن بات ہے، واضح بات ہے، قطعی بات ہے، یہ ہرگز کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ جس طرح سابق سورہ کے آخر میں مکذبین قیامت کو متنبع فرمایا ہے کہ قرآن کے اس انذار کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ لوح محفوظ سے اترا ہوا نہایت برتر کلام ہے، اسی طرح یعنی ہم اس سے پہلے جو سورہ بروج کا مطالعہ کر چکے ہیں اس کے بعد یہ سورہ طارق کی بات ہے، اسی طرح اس سورہ کے آخر میں ایک نئے اسلوب سے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جس روز حساب سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے وہ ایک امر قطعی ہے، یعنی فیصلہ کن امر ہے، قول فیصل ہے، امر قطعی ہے اور اٹل ہے، جس سے تمہیں لازماً سابقہ پیش آنا ہے، اور اس کو مذاق کا موضوع نہ بناؤ بلکہ دانش مندی اور عاقبت بینی کا معذرت خواہ ہوں بلکہ دانش مندی اور عاقبت بینی کا تقاضا یہ ہے۔ عاقبت بینی کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل بینی، یعنی اپنی عاقبت کو، اپنے انجام کو عاقبت کہتے ہیں انجام، اور بینی کہتے ہیں دیکھنا، تو اپنے انجام کو دیکھنے کی جو ایک فیکلٹی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو توجہ سے سنو، سمجھو اور آنے والے دن کی تیاری کرو۔ اگلا نوٹ دیکھیے کہ اس کے بارے میں یہ ایک چال چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ اس میں دیکھیے گا کہ اشارہ ہے ان شبہات کی طرف جو قیامت کے بارے میں لوگوں کو الجھن میں ڈالنے اور احمق بنانے کے لیے گھڑے جا رہے تھے۔ درا حالے کے گھڑنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ محض سخن سازی ہے جو حقیقت سے فرار کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی، ہر قوم کے اندر بھی، انسانیت کے ہر گروہ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں جو بالعموم ان کے لیڈر ہوتے ہیں، بالعموم ان کے رہنما اور زعما ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد اپنی سیاست کو، اپنے اقتدار کو یا اپنی روزی کو ایک طرح سے حاصل کرنا ہوتا ہے، اپنی پوزیشن کو، اپنے مقام کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، ان کو ایسی ایسی باتیں بتائی جائیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہر زمانے میں یہ اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ جس بھی میدان کے اندر دیکھ لیں آپ کو اس طرح کے لوگ مل جائیں گے جو اصل میں اپنی دکانداری کو، اپنی سیاست کو، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے لوگوں کو اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو وہ اصل میں ایک چال چلتے ہیں، کس مقصد کے لیے وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ ایک چال ہی چلی جا رہی ہے، تو وہ ایک چال چلتے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل میں یہ چال جو چل رہے ہیں یہ خود ان کے خلاف چلی جا رہی ہے، اور اللہ پروردگار عالم جو ہے وہ ایک طرح سے عملی طور پر یہ چال ان کے خلاف الٹا رہا ہے۔ تو پروردگار نے فرمایا ہے اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، یعنی جو میں آپ لوگوں کو مہلت دے رہا ہوں اور یہ موقع دے رہا ہوں کہ چلیے کچھ دن اور آپ یہاں پر گزار لیجئے، شاید آپ کے اندر کوئی عقل آ جائے، کوئی صحت کی طرف آپ آ کر کھڑے ہو جائیں، صحیح بات کی طرف آ کر کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر یہ نہیں ہے تب بھی کچھ وقت کے لیے آپ کو مہلت دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ ٹھکانہ کیا ہوگا۔ آگے دیکھیے کہ جو نوٹ ہے یعنی یہ چال انہیں اس وقت، یعنی یہ چال کہ انہیں اس وقت پکڑوں جب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی جو مہلت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں
یہ مہلت اللہ تعالیٰ کا جو پہلو ہے، مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو سامنے مخاطبین کھڑے ہوئے ہیں، جو کفار کھڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، پہلے دن ہی سے واضح ہو گیا ہے ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں اور باقی لوگوں کے بارے میں جو ان کے زعماء ہیں، یہ معلوم ہے ان کو کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اس کے باوجود وہ اس کے مقابلے میں سرکشی پر کھڑے ہیں، تو گویا کہ وہ جانتے بوجھتے یہ سرکشی کر رہے ہیں۔ پروردگار کو پہلے دن ہی یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یعنی انہوں نے پیغمبر برسوں جدوجہد کرتے رہیں گے تب بھی ان لوگوں نے نہیں ماننا، لیکن اس کے باوجود پروردگار ان کو مہلت پر مہلت دیے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ مہلت کا مقصد کیا ہے؟ مہلت کا مقصد اسی کو لفظ چال سے استاد بیان کرتے ہیں کہ اسی کو لفظ چال سے اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے قید سے، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں اپنی دانست میں پیغمبر کے خلاف ایک چال چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ان کو اسی وقت بھی ختم کر سکتا تھا، ان کو مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ ان کے پاس اپنی مدافعت میں بیان کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، وہ کوئی بہانہ، کوئی اس طرح کی چیز نہ تراش سکیں، یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو اس وجہ سے، یا ہمیں پوری بات نہیں سمجھ میں آئی، ہمیں تو اتنا زیادہ وقت چاہیے تھا، اس کی کوئی گنجائش ان کے پاس موجود نہیں ہونی چاہیے۔ آگے دیکھیے، اس لیے ان منکروں کو چھوڑ دو اے پیغمبر، انہیں بس ذرا دیر کے لیے چھوڑ دو۔ یہ بہت ہی ایک طریقے سے اس میں دھمکی بھی ہے اور خوف بھی ہے، وعید بھی ہے۔ اس لیے ان منکروں کو چھوڑ دو اے پیغمبر، انہیں بس ذرا دیر کے لیے چھوڑ دو۔ نوٹ دیکھیے گا، مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کی باغ اگرچہ تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ اصل میں جب کوئی قوم اپنے رسول کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اللہ کا رسول اس کے اندر مبعوث ہوتا ہے، تو اللہ کا رسول اصل میں اللہ تعالیٰ اس قوم کی باغ اس رسول کے ایک طریقے سے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ رسول کی باغ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جو اس قوم کی باغ ہے، وہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس قوم کی باغ اس رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پھر اسی کے حکم سے اللہ تعالیٰ، اسی کے ذریعے سے، اسی کے حکم سے پھر اپنے جو معاملات ہیں ان کو نافذ کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیے کہ جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے خاک اٹھائی ہے، اس کو مٹھی میں بھرا ہے اور اس کو پھینک دیا ہے کفار کی طرف، اور یہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، یعنی یہ ایک بددعائیہ جملہ بولا ہے ظاہر ہے کہ پروردگار کی طرف سے، چہرے بگڑ جائیں، اور اس کے بعد وہ خاک جو ہے وہ ایک غبار بن کر لوگوں کی آنکھوں میں جھونک دی گئی ہے، اور اس کے بعد وہ کیسے ان کے مقابلے میں ایک بہت ہی معمولی لوگوں کی فوج کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج جو ہے اس کے وہ پیر اکھڑ گئے۔ جو معاملہ جنگ بدر کا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے باغ اصل میں پیغمبر کے ہاتھ میں دی ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے، اسی کے زبان سے احکام کو اور معاملات کو صادر کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ چاہتا ہے، یعنی تو پیغمبر کو کیا فرمایا ہے کہ پیغمبر ان کو چھوڑ دیجیے، فی الحال ان کو ڈھیل دیے رکھیے، انہیں ذرا سی ڈھیل دے دی جائے تاکہ یہ اپنا پیمانہ بھر لیں اور جب پکڑے جائیں تو کوئی عذر پیش نہ کر سکیں۔ یہ متن اور ترجمہ اور اس کی تفہیم آپ کے سامنے آ گئی، اس کے ساتھ ہی سورہ مکمل ہو گئی ہے، اور اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے مختصر تو پہلے اس کو لے کر پھر ہم اس آخری حصے ہمارے لیے کا جو حصہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگرچہ سوالات کا حصہ بعد میں بھی ہے، لیکن سمجھنے کی اگر کوئی بات آپ پہلے کرنا چاہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ جی یہ وہ حصہ ہے اس وقت ہمارے سامنے ہمارے لیے کے زیر عنوان، جو ہم ہر نشست کے اختتام پر دیکھتے ہیں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر نشست کے بعد ہم جب اٹھیں تو اپنے لیے کوئی پیغام لے کر جائیں، کوئی ایک نقطے کی بات جو اس پورے حصے میں سے
ایک بات، اگرچہ ہر آیت ہر لفظ کے اندر نکات کا ایک جہان معنی پنہا ہے، لیکن کوئی ایک بات جو ہم اپنے آپ سے وابستہ کر کے لے کے جائیں وہ کیا ہے، اور آئندہ وقت میں، آئندہ زندگی میں اس کی کوشش کریں کہ اس کو اپنے پلے باندھیں اور اس شعور کے ساتھ باندھیں کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو جائے۔ ایک نقطہ جو میں آج اسی سورہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کو عنوان میں نے قائم کیا ہے انسان کی آزادی کی حقیقت، کیونکہ یہ ایک بڑی قدر ہے، اس کو دنیا میں ایک بڑی ویلیو کے طور پر، ایک بڑی قدر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پہلو سے جو ارشاد فرمایا ہے، اسی سورہ کی آیت نمبر 4 ہے جس کو ہم نے آغاز میں پڑھا ہے، سورہ طارق کی آیت نمبر 4، ارشاد فرمایا ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، بے شک ہر جان پر ایک نگران مقرر ہے، کہ ایک نگہبان مقرر ہے، بے شک ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ تو اس میں جو بات سب سے پہلی سمجھنی چاہیے، یعنی آزادی ہر شخص کو عزیز ہے، اور اس کی جو طلب ہے، ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پانی کی طلب، جس طرح کھانے کی طلب، اور جس طرح دوسری ضروریات زندگی کی طلب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اسی طرح آزادی کی طلب بھی انسان کے اندر موجود ہے، اور اسی سے پھر بعض اوقات فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے کہ کیوں یہ طلب رکھی ہے اور اس کو کس حد تک محدود کیا ہے، اس کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ تو اس میں پہلے تو یہ آزادی کو سمجھ لینا چاہیے، یہ جان لینا چاہیے کہ آزادی ہمارے پاس ہے کتنی، اور ہم اپنے وجود پر نظر ڈالتے ہیں، ہم دوسروں کے وجود پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ، دو ہی چیزوں کا نام ہے نا انسان، ایک اس کے خیالات ہوتے ہیں، ایک اس کا عمل ہوتا ہے، یعنی ایک اس کا فکر ہوتا ہے، اس کی سوچیں ہوتی ہیں، اس کے تصورات، اس کے خیالات ہوتے ہیں، اور ایک اس کا عمل ہوتا ہے۔ ان دو چیزوں کو مرکب ہوتا ہے انسان اپنے اظہار کے حوالے سے، یا اپنی تھنکنگ کے حوالے سے، یا اپنے آخرت میں اجر کے حوالے سے، یا دنیا میں اپنے معاملات کے حوالے سے، انہی دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ تو جہاں تک اس کے خیالات کا تعلق ہے، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان کے خیالات، میرے خیالات، آپ کے خیالات، ہر انسان کے خیالات، سوچ محدود ہوتی ہے، وہ ایک حد سے زیادہ اس کی سوچ نہیں بڑھ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان، ایک تو اس کی جو برین کی کیپیسٹی ہے وہ ایک حد سے زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کیا اس دنیا سے باہر ہزارہ دنیایں ہو سکتی ہیں، اس دنیا سے خارج میں بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ اس حد سے ظاہر ہے کہ باہر نہیں جا سکتا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں دماغ یا عقل پروسیس کرتی ہے ان چیزوں کو جو ہم اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ مثلا ہم آنکھوں کے ذریعے سے جو چیزیں حاصل کرتے ہیں، دماغ تک وہ پہنچتی ہیں، پھر ان کو پروسیس کرتا ہے اور ان سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے۔ مثلا آنکھ دیکھتی ہے کہ آگ نے لگی ہے اور اس نے درخت کو جلا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد وہ راکھ بن گیا ہے، تو یہ آنکھ نے دیکھا اور اس کے نتیجے میں دماغ کو میسیج دے دیا، دماغ کے اندر یہ تجربہ محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح آگ کو ہاتھ لگایا تو اس سے تپش محسوس ہوئی، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جیسے درخت کو جلاتی ہے ویسے مجھے بھی جلائے گی۔ تو اس طرح استقراء کی، تجربے کی بے شمار سلسلے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کچھ چیزوں کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، تو اس سے اس کی سوچ پیدا ہوتی ہے، اس کا خیال پیدا ہوتا ہے، ان تجربات کے نتیجے میں، ان خیالات کے نتیجے میں۔ بعض اوقات اس کو اپنے اندر کوئی خیال آتا ہے، لیکن جب وہ اس کو ایکسرسائز کرنے لگتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں، یعنی جب انسان اپنی سوچ کے، خیال کے، تصور کے گھوڑے دوڑانے لگتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ کبھی آپ کسی بھی چیز کو سوچنا چاہیں، آپ پروردگار کی ذات کے بارے میں سوچنا چاہیں، آپ اپنے ماضی کے بارے میں سوچنا چاہیں، آپ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہیں، سوچنا چاہیں، آپ کائنات کی حقیقت کے بارے میں سوچنا چاہیں، اور دنیا نے اس کی بارہا کوشش کی ہے، یعنی اصل میں فلسفے کا، علم کلام کا، تصوف کا، سائنس کا موضوع ہی دریافت رہا ہے، لیکن ہر سٹیپ انسان کا بتاتا ہے کہ وہ
برسوں ہزاروں سالوں کی کوششوں کے بعد ایک تھوڑے سے چند سٹیپ ہی آگے جاتا ہے، اور اس سے زیادہ، اور وہ بھی انہی ذرائع سے جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس کو ودیت کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کی آزادی کا جو پہلو ہے اس کی فکر کے لحاظ سے وہ بھی محدود ہے۔ اسی طرح عمل کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو عمل بھی انسان کا بہت ہی محدود ہوتا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگی ہوتی ہیں۔ میں ہاتھ اٹھانا چاہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے بے شمار عوامل ہیں، میرے خون کی گردش ٹھیک ہونی چاہیے، میری خوراک پوری ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ایٹماسفیئر ہے، میرا ماحول ہے، اس کے لیے سازگار ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، جس میں کشف ثقل بھی ہے، جس میں ہمارا خارج بھی ہے، جس میں پوری کائنات ہے، یہ ساری چیزیں مل کر میرے محض اس ہاتھ اٹھانے کے عمل کے پیچھے کار فرما ہے، جس کا مجھے معلوم ہی نہیں ہے، اور میں اطمینان کے ساتھ ہاتھ اوپر اٹھا دیتا ہوں۔ لیکن اگر اس میں سے کسی ایک چیز کی کوئی معمولی سی کمی بھی ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں وہ اقدام کر نہیں پاتا، میں معذور ہو جاتا ہوں، میں اس کی طرف آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی وہ اعمال جن پر ہم کچھ نہ کچھ قدرت رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اتنی زیادہ اہتمام ہے، اتنا زیادہ اہتمام ہے، اتنی زیادہ اس کے ساتھ مختلف چیزیں وابستہ ہیں، فیسلٹیز ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ عمل کر پاتے ہیں ہم۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو تو ہمارے لیے وہ عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس سے انسان کو اندازہ ہونا چاہیے اپنے فکر کے لحاظ سے بھی اور اسی طرح اپنے عمل کے لحاظ سے بھی، کہ اس کی آزادی کی حقیقت کیا ہے، اس کی آزادی کی نوعیت کیا ہے۔ اتنی محدود ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ انسان اگر ایک ذرہ برابر بھی اگر سٹیپ لینا چاہے، سانس ہی لینا چاہے، جو انسان کی زندگی کی بنیادی چیز ہے، اس کے لیے بھی ہزار اہتمام پروردگار نے یا کائنات کے اندر قدرت نے کر رکھے ہیں۔ پروردگار کا لفظ آپ استعمال کر لیجئے اپنے اسلام ایمان کے لحاظ سے، اور قدرت کا لفظ استعمال کر لیجئے آپ ایسے لوگوں کے حوالے سے کہ جو اللہ پر، اسلام پر، دین پر ایمان نہیں رکھتے، اس کو اس طریقے سے تسلیم نہیں کرتے، اس ساری کائنات کو ایک اتفاقی معاملہ سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری آزادی کی کیا نوعیت ہے۔ اچھا، پھر یہ جتنی بھی آزادی ہے، یعنی پہلے حصے میں، پہلی بات میں نے آپ کو یہ واضح کیا کہ آزادی جو آپ کے پاس ہے وہ اتنی زیادہ محدود ہے کہ اس کو آزادی کہنا ہی بہت بڑی بات ہے، تو وہ بہت محدود ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اس آزادی کے اوپر نگران مقرر ہیں، متعدد نگران ہیں جو وہ مقرر ہیں۔ نگران کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے ارد گرد مختلف چیزیں موجود ہیں جو ہمیں بار بار بتاتی ہیں کہ تم اس وقت یہ کر رہے ہو، تم اس وقت یہ کام کر رہے ہو، وہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں۔ وہ نگران جیسے بھی، جس طرح کسی جگہ کے اوپر کوئی نگہبان مقرر ہوتا ہے، کسی فیکٹری کے اندر، کسی کارخانے کے اندر یا کسی گھر کے اندر، تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی متنوع اور مختلف قسم کے نگران مقرر ہیں۔ ان میں سے ایک جو نگرانی ہے وہ فطرت کی نگرانی ہے۔ یعنی یہ میں کیوں آپ کو جب آخر میں جائیں گے تو آپ کو یہ میں اس بات کے اختتام پر وہ بات واضح ہوگی کہ میں اس کی طرف کیوں متوجہ کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بے شک ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ اس بات کو نوٹس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محاسبے کا، احتساب کا، نگہبانی کا ایک بھرپور نظام قائم کر رکھا ہوا ہے۔ تو پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ اس میں پہلی چیز ہے فطرت کی نگرانی، یعنی ہماری اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت ہمارے اندر ودیت کر رکھی ہے، اس فطرت سے ہٹ کر بہت کم ہم بہیو کرتے ہیں، تو وہ فطرت بذات خود ہمارے وجود کے اوپر نگران ہوتی ہے۔ تو اس کی تفصیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ واقف ہیں کہ فطرت کی نگرانی کیا ہے۔ میں اور اگر ایک دو جملوں میں کھول دوں تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا وجود جس ساخت پر بنا ہوا ہے، جس طریقے سے بنا ہوا ہے، جس طریقے سے وہ بہیو کرتا ہے، تو اس کو وہ فطرت کی ساخت پر بنا ہوا ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے یا جس پر انسان تخلیق ہوا ہے۔ مثال کے طور پر درخت کی فطرت یہ ہے کہ وہ سبز ہوگا، وہ نیچے سے اوپر کو جائے گا،
اسی طرح اس کے اوپر پھل لگیں گے یا پھول لگیں گے، وہ اس قد سے یا اس جگہ سے اوپر نہیں جائے گا، اس ایک خاص جگہ پر ہی رہے گا۔ تو یہ سارا اہتمام، یہ ساری کیا چیز ہے؟ یہ اس کا پروگرام ہے، اس کی فطرت ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح انسان کا معاملہ ہے کہ انسان کا جو سوچ ہے، اس کا فکر ہے، جو اس کے محرکات ہیں، جو اس کے احساسات ہیں، وہ ایک فکر کے اوپر قائم ہے، فطرت کے اوپر قائم ہے۔ تو وہ فطرت جو ہوتی ہے، جیسے درخت اپنی اس فطرت کی خلاف ورزی کرنا چاہے تو پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے، اسی طرح وہ وجود جس کو اگر تھوڑی بہت فطرت کے انحراف کرنے کی گنجائش دی جائے یا کسی وجہ سے اس کو مل جائے، کسی سہارے کی وجہ سے، تو وہ بہرحال وہ فطرت کی چونکہ خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نقصان یا خمیازہ بھرنا پڑتا ہے اس کو۔ دوسری نگرانی کیا ہے؟ دوسری نگرانی عقل کی نگرانی ہے۔ عقل کی نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیکلٹی ہمارے اندر موجود ہے، وہ فیکلٹی اصل میں یہ بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ فطرت تو اس کی بیس ہے، لیکن عقل جو ہے وہ بعض اوقات مشاہدے کے ذریعے سے، بعض اوقات دیگر محسوسات کے ذریعے سے اس کو تمام جو معلومات ہیں ان کو پروسیس کرتی ہے، اور پروسیس کر کے ہمیں انفارمیشن دیتی ہے کہ آپ کو ادھر جانا چاہیے، ادھر نہیں جانا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ تو عقل کا ایک نگران جو ہے وہ ہمارے اوپر مقرر ہے۔ تیسرا جو نگران ہے وہ ہے ضمیر، یعنی جو ہمارے وجود کے اندر ایک عدالت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر رکھ دی ہوئی ہے۔ اس کو آپ عقل نہ کہیے، اس کو آپ فطرت نہ کہیے، یہ ضمیر ہے۔ یہ ضمیر ہے جو اصل میں اس وقت بولتا ہے جب آپ فطرت سے انحراف کرنے لگتے ہیں، جب آپ کوئی غیر عقلی رویہ اختیار کرنے لگتے ہیں، جب آپ ایک غلط کام کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت یہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ بلاخر انسان بعض اوقات اس ضمیر کی آواز کو مار دیتا ہے یا خاموش کر دیتا ہے بار بار اس کو کل کر کے، تو یہ نتیجہ انسان کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اسی کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، تو دلوں پر مہر انسان اصل میں خود لگاتا ہے اپنے ضمیر کو اس طریقے سے مار کے۔ تو تیسری نگرانی ضمیر کی نگرانی ہے۔ چوتھی نگرانی جو ہمارے اوپر، ہماری آزادی کے اوپر قائم ہے، وہ ہماری سوسائٹی کی، ہمارے معاشرے کی نگرانی ہے۔ ہمارا معاشرہ، وہ والدین کی صورت میں، وہ بچوں کی صورت میں، وہ بہن بھائیوں کی صورت میں، وہ محلے داروں کی صورت میں، وہ اہالیان شہر کی صورت میں، وہ قوم کی صورت میں، وہ دنیا کی صورت میں، ارد گرد جو بھی ہماری سوسائٹی موجود ہے، اس کی نظریں، اس کی آنکھیں ہمارے اوپر موجود ہوتی ہیں۔ تو وہ اس کی نگرانی میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ایک کڑی نگرانی ہر وقت ہمارے اوپر موجود رہتی ہے۔ اور آپ موجودہ زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی برائی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس چیز کو کیسے پوری سوسائٹی کے اندر نمایاں کر دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ معاشرہ، اس کا مطلب ہے کہ بحیثیت مجموعی معاشرہ ایک نگرانی کر رہا ہوتا ہے پورے معاملات کی، خاص طور پر انسان کی۔ اسی طرح معاشرے ہی کے اندر سے انسانوں نے جب بعض لوگ انحراف کرتے ہیں، غلط کاریوں کی طرف جاتے ہیں، تو قوانین بنا دیے ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی دست برد سے دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، اپنے اقدام سے دوسروں تک کوئی ایسی چیز نہ کر سکیں کہ جس کے نتیجے میں ان کو نقصان ہو، ان کے لیے مشکل کا سامان پیدا ہو جائے۔ تو قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ انسان اپنے ان حدود کے اندر رہیں اور اپنی آزادی کو اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی کی اور اسی طرح ریاست کی اور اسی طرح دوسرے لوگوں کی آزادی کو یا ان کے دائرے کو مجروح کیا جائے۔ تو یہ قانون کی نگرانی بھی ہمارے اوپر ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور ہم اس کی نظروں میں رہتے ہوئے معاملات زندگی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک جو اب ہم تھوڑا سا مذہب کی طرف آ جائیں تو وہ نگرانی ہے جو فرشتوں کی نگرانی ہے، یعنی ہمارے کرام کاتبین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے کارکنان قضاء و قدر ہیں، جو مختلف موقعوں پر ہمارے اوپر ہر لحاظ سے موجود ہوتے ہیں اور ہمارے ہر عمل کا حساب رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو گن رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح کائنات کی نگرانی ہے۔ پوری کائنات جس کا حوالہ اس میں بھی دیا ہے، اس سورہ کے اندر دیا ہے، یعنی وہ تاروں کی صورت میں، آسمان کی صورت میں، گویا کہ پوری کائنات کھلی آنکھوں کے ساتھ ہمیں براہ راست ہمارے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے، اس کا نوٹس لے رہی ہوتی ہے، اور اس کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے مختلف شواہد موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی جو بھی روداد ہے، فرشتوں کی جو روداد ہے، فرشتوں نے جو کچھ دیکھا ہے
وہ ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی ہے، ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ جیسے باقیوں کو تو ہم جانتے ہیں، یعنی فطرت کو، عقل کو، ضمیر کو، معاشرے کو، قانون کو ہم جانتے ہیں، تو اگر یہ اہتمام ہیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اہتمام بھی ہونے چاہیے یا ہوں گے۔ اسی طرح پروردگار سب سے آخر میں سب سے بڑی نگرانی کہ ایک ایک ہمارا عمل جو ہے، ایک ایک ہمارا اقدام جو ہے، باقی چیزیں تو ہو سکتا ہے یعنی فطرت سے متعلق یا ہمارے تمام جو عمل ہیں، تو 3 ہی ہمارے اصل میں نظریں ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر موجود ہوتی ہیں۔ ایک ہماری اپنی نظر ہے جو ہمارے اوپر ہر وقت موجود ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل اس کے اندر ہوں، تخلیے کے اندر ہوں، تو وہ نظر ہمارے اوپر موجود ہوتی ہے۔ دوسری کائنات کی نظر ہے، یا جس کے اندر سوسائٹی بھی شامل ہے، باقی دوسری وہ نظر ہے جو ہمارے اوپر جس کی نگرانی ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اور تیسری اللہ کی یعنی پروردگار کی نظر ہے جو ہر وقت ہمارے اوپر موجود ہوتی ہے، اور نہ صرف ہمارے ظاہر پر موجود ہوتی ہے بلکہ ہمارے داخل میں بھی موجود ہوتی ہے، ہماری سوچوں کو بھی وہ جانتا ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے حالات کو بھی وہ جان رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یعنی یہ صورتحال ہے جس کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم اس صورتحال میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہر طرف نگران ہی نگران موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں یا ایسی چیزیں موجود ہیں یا ایسی فیکلٹیز موجود ہیں جو ہر ہمارے لمحے کو نوٹ کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں، نگران ہی نگران موجود ہیں۔ تو اس کو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہے ہمارے ساتھ ہو گئی کہ ہمارے ہر طرف ہمارے ارد گرد میں نگران ہی موجود ہیں، تو ہمیں طرز عمل کیا اختیار کرنا چاہیے؟ یہ میسج ہے جو اس پوری تمہید سے یا اس پوری بات سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے، پوری طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اصلاً آزاد نہیں ہیں بلکہ پابند ہیں، اور پابندی کی خلاف ورزی جو ہے وہ سرکشی ہوتی ہے جسے نگران پسند نہیں کیا کرتے۔ یہ نقطہ ہے جس کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ پورا انالیسس اس بات کی شہادت دیتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہماری ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے، یعنی یہ تمام عوامل، تمام اقدامات اس لیے کیے گئے ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑی سی کچھ ہلنے جلنے کی کچھ آزادی دی گئی ہے تو پھر اس کے اوپر اتنی نگرانیاں مقرر کر دی گئی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حقیقت میں اپنے آپ کو نمبر 1 اپنے آپ کو پابند سمجھنا چاہیے، جیسے ایک غلام اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوتا ہے، جیسے ایک مقید انسان، قید میں بیٹھا ہوا انسان اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوتا ہے، ایسے ہمیں اپنے آپ کو پابند سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے سے آزاد نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں تو کیا ہوگا، یہ نہیں تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، اور یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ سب کچھ ہماری آزادی میں ہے، سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور اس میں جو دوسری اسی پہلو سے میں نے بات عرض کی وہ بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی نگران ہوتا ہے وہ ہماری فطرت ہو، وہ ہماری عقل ہو، وہ ہمارا ضمیر ہو، وہ ہمارا معاشرہ ہو، وہ قانون ہو، وہ فرشتے ہوں، وہ کائنات ہو، وہ پروردگار ہو، جتنے بھی نگران، جتنی بھی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، کیا وہ ہمیں غلط کاری کی اجازت دے رہے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں اجازت دے رہے۔ جب اجازت کوئی بھی نہیں دے رہا اور اسی مقصد سے وہ مقرر ہے کہ ہم دائرے سے انحراف نہ کریں، حدود سے تجاوز نہ کریں، جب وہ اس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی ہم انحراف کریں گے تو یہ بات ان کو پسند نہیں آئے گی، یہ بات وہ اس کو اچھا محسوس نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی وہ اقدام کر سکتے ہیں وہ اقدام کریں گے۔ مثال کے طور پر فطرت یہ اقدام کرے گی کہ فطرت مسخ ہوگی، جب وہ مسخ ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی جو اگلی زندگی ہے وہ مزید بدتر ہونی شروع ہو جائے گی۔ عقل جو آپ کو رہنمائی دیتی ہے وہ رہنمائی دینا چھوڑ دے گی، اسی طرح ضمیر جو ہے وہ اس پر زنگ لگ جائے گا، اس پر پردہ پڑ جائے گا، معاشرہ بھی 50 دفعہ آپ کو کہے گا اور اس کے بعد کہنا چھوڑ دے گا، اور یہی معاملہ ایک طریقے سے فرشتوں کا، پروردگار کا ہوگا کہ اللہ ڈھیل دیتے دیتے پھر آخر قیامت تک کا موقع آ جائے گا۔ تو یہ صورتحال یہ کس کے لیے نقصان دہ ہے؟
یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، تو میرا فائدہ اسی میں ہے کہ میں اپنے آپ کو یہاں پر آزاد سمجھنے کی بجائے پابند سمجھ کر زندگی گزاروں۔ میں ہرگز آزاد نہیں ہوں، میں ایک پابند انسان ہوں جسے مختلف چیزوں کے لحاظ سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس میں جو میں نے ایک تمثیل کے انداز میں دوسری بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بے وقوف چور کا سا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک مثال ہے جس کو آپ ایسے دیکھیے کہ کسی گھر کے اندر ایک چور داخل ہوتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ گھر کے اندر جو کیش پڑا ہوا ہے، زیورات پڑے ہوئے ہیں، ان کو چرا لے۔ اس مقصد کے لیے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ گھر کے ہر کونے خدرے میں، گھر کی ہر چھت پر، ہر دیوار پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ اس کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو گھر کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام چھوٹے بڑے سارے لوگ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل واضح طور پر اس کو سب لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا ہے، سب لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس وقت کس نیت سے آیا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ اسی طرح کوئی رات کا وقت بھی نہیں ہے، دن دہاڑے کا موقع ہے، تو اتنے زیادہ اہتمام کے باوجود جب وہ یہ خیال کرتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ میں اب چوری کر لوں اور چوری کر کے میں کچھ یہاں سے لے جاؤں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل میں، اور پھر اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، گواہیاں بھی موجود ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہر چیز رجسٹرڈ ہے، تو جب اس کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ ہے تو اس کے باوجود وہ اقدام کرے، تو اس سے بڑا بیوقوف ہم نہیں کہیں گے کہ اتنا بیوقوف انسان، یہ کوئی عقل مند انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر اس نے چوری کرنی ہے تو اصل میں تو یہ تو اپنے آپ کو جیل تک پہنچانے کی بات کر رہا ہے، اپنے آپ کو سزا تک لے جانے کی بات کر رہا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہوگا اس کے لیے۔ تو یہ معاملہ ہے ہمارا، یعنی ہم جب کوئی بھی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، تو در حقیقت ہماری حیثیت ایک اس چور کی سی ہوتی ہے کہ جو دن دہاڑے ایک طرح سے چوری کی کوشش کرتا ہے، ہر طرف چیزیں موجود ہیں، ہر طرح کی رکاوٹیں بھی موجود ہیں، اور بعض اوقات اس کو دیکھنے والے، ارد گرد دیکھنے والے ہنستے ہوئے کچھ مہلت بھی دے دیتے ہیں، یعنی ایسے دے بھی دیتے ہیں بعض اوقات۔ یہ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں یہ فلاں جو حرکت کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، بچوں کی کسی عذر کی وجہ سے، یا اپنے کسی عذر کی وجہ سے، یا کسی حکمت کے تحت وہ ان کو گنجائش دے دیتے ہیں اور وہ ان کو وہ غلطی یا وہ چوری کرنے دیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ اصل میں سوسائٹی کا ہوتا ہے، یہی معاملہ پروردگار کا ہوتا ہے، یہی معاملہ بحیثیت مجموعی جو بھی ہمارے نگران ہیں ان کا ہوتا ہے۔ تو اس سے وہ بچہ یا وہ انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں نے تو کمال کر دیا ہے اور میں نے تو اصل میں لوگوں کی یا ارد گرد کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور مثال جس کو میں نے آگے بیان کیا ہے وہ مثال ہے قیدی کی، یعنی ایک مثال ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال اپنے سامنے اس چور کی لینی چاہیے جو اس طریقے سے چوری کر رہا ہے، اس کے لیے میں نے بیوقوف چور کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ دوسری آپ مثال لیں ایک زنجیروں میں جکڑے ہوئے انتہائی احمق قیدی کی، یعنی اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاؤں میں بھی زنجیر ہے، دونوں پاؤں اس کے زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، اس کی گردن میں بھی قلادہ پڑا ہوا ہے، گردن میں بھی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، اسی طرح اس کے بازوؤں میں بھی زنجیریں ہیں، وہ صحیح طرح ہل بھی نہیں سکتا، ذرا سا ہلتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس سے تنگ آ کر اپنے وجود کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ ٹکرے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کی جب کوشش کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر پاتا کہ اپنے آپ کو ہی زخمی کرتا ہے۔ جب وہ ہاتھ کو زور زور سے جھوڑے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا ہاتھ زخمی ہوگا، اس کے پاؤں زخمی ہوں گے، اسی طرح اس کے جسم کے باقی حصے زخمی ہوں گے۔ یا اس کی دوسری مثال لے لیجئے اس قیدی کی جو جیل کے اندر قید ہے اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہوئے بیہیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ اس طریقے سے بیہیو کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو عقوبت ہوگی، اس کو سزا ہوگی۔ تو یہ ساری چیز بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری کیفیت ان نگرانوں کے اندر یہ ہے۔ جب یہ ہے تو یا تو ہم بے وقوفانہ طریقہ اختیار کریں، احمقانہ طریقہ اختیار کریں۔ سمجھداری کا، عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم ایک اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا سمجھتے ہوئے بیہیو کریں گے تو ہم زخمی بھی نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ کچھ 2 روپے ہمیں حاصل ہو جائیں، لیکن مستقبل میں وہ ہمارے لیے جیل کی سلاخوں کا باعث بن سکتے ہیں، تو اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو ایک وقتی طور کی پابندی کو تھوڑی سی سختی کے ساتھ قبول کر لینا، وہ قبولیت ہمارے لیے ایک مستقبل کی نسبتاً بڑی آزادی کی ایک صورت پیدا کر دے گی، جس میں عیش بھی ہوگا، جس میں آرام بھی ہوگا۔ تو یہ ایک اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اور ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہاں نگرانوں کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں، کبھی تھوڑا بہت اس میں ہم مہلت کی وجہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے، دونوں ہی صورتیں اس دنیا کے اندر چلتی رہتی ہیں۔ تو ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہم ان پابندیوں کو، ان قیود کو، ان حدود کو شعوری طور پر دل سے، دل و جان سے قبول کر لیں کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے دل کی آواز ہے، ہماری فطرت کی آواز ہے، ہماری فطرت بھی اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، فطرت کے لحاظ سے بھی ہم پابند ہیں اور حالات کے لحاظ سے بھی ہم پابند ہیں۔ تو ہمیں پھر اس سے انحراف، اس کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کریں گے تو پھر ہمیں خمیازہ اس کا بھگتنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔